نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل لبست 100 عام ثم فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا درس چل رہا ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس بعد زندہ ہونے اور وہاں مدت قیام کے اندازہ لگانے کا ذکر تھا کہ آپ نے یہاں جو ہے وہ کتنی مدت تک رہے۔ اب انہیں غلطی اندازہ پر متوجہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں کہ انہوں نے اندازے میں غلطی کی اور ہم نے جو ہے وہ صحیح مدت کو بتایا۔ قال بل لبست 100 عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، جو ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تم کو ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان ہڈیوں کو دیکھو کس طریقے سے ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ یعنی گدھے کی جو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گوشت پوشت پہناتے ہیں اور یہ زندہ ہو کر پھر تمہاری سواری بن جاتا ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب حضرت عزیر علیہ السلام پر حقیقت آشکارا ہو گئی تو کہنے لگے عالم، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مولا رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی 100 سال کے بعد تو آپ نے اپنے سارے جسم کو بے جان پایا، پھر آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے سارا جسم شریف زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ چونکہ شام کے وقت ہوا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جب میں لیٹا تھا، تو اندازاً فرما دیا کہ 1 دن، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، چونکہ آپ اپنے خیال میں اور اندازے میں جو ہے وہ حکایت بیان فرما رہے تھے، اس لیے جھوٹ نہیں تھا، اندازہ ہے آپ نے فرمایا، بلکہ حقیقت اور واقعہ کو بیان نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ اندازہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یا تو عالم ارواح کا حال بتایا جہاں آپ کی روح تھی، وہاں ابھی تک 1 دن بھی نہیں گزرا تھا، وہاں کا 1 دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ذکر فرمایا جہاں آپ کا جسم شریف تھا، یا یوں کہو کہ اس دنیا میں ہی گدھے پر 100 سال گزر گئے تھے اور غذا اور شربت پر 1 دن گزرا تھا۔ بہرحال یہ کلام جھوٹ نہیں تھا بلکہ اندازے پر مبنی تھا۔ چنانچہ مولا رب العزت نے فرمایا کہ اے عزیر، نہیں، آپ 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہیں، اب ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے کہ اتنی دراز مدت میں جلد بگڑنے والی غذا اور شراب تو نہیں بگڑی، ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے ابھی تیار ہوئی ہے، اور گدھا گل سڑ کر برابر ہو گیا، اعضاء اس کے بکھر گئے، ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ ایک غیبی آواز آئی کہ اے گلی ہوئی ہڈیوں، جمع ہو کر گوشت پوست کا لباس پہن لو۔ آنن فانن ہڈیاں درست ہو کر تمام جسم تیار ہو گیا۔ دوسری آواز آئی کہ زندہ ہو جاؤ، فوراً گدھا زندہ ہو کر آواز کرنے لگا۔ آپ نے قدرت خدا کا نظارہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اسی گدھے پر سوار ہو کر آبادی کی طرف کو چلے، دیکھا کہ وہی ویران شہر
بہت بارونق ہو گیا ہے، محلے گلی کوچے سڑکیں وغیرہ سب آباد ہو چکے ہیں۔ آپ کی عمر شریف وہی 40 سال تھی، یعنی جس وقت آپ کو وفات دی گئی تھی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اب آپ 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو حیات عطا فرمائی تو 40 سال کی ہی عمر میں آپ کو زندہ فرمایا۔ تو آپ 40 سال کے ہی تھے جو سوتے وقت تھی۔ شہر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیفہ نابینا بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ آپ کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 120 سال تھی، آپ کے وفات کے بعد 20 سال کی تھی، اور 100 سال یہ گزرے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم عزیر کا مکان جانتی ہو؟ وہ بولی ہاں یہی ہے اس کا مکان۔ آج کون ہے جو 100 برس کے بعد عزیر کا نام لے رہا ہے؟ ان کو تو گم ہوئے 1 صدی گزر چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ضعیفہ بہت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 100 برس مردہ رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر تو مقبول الدعا تھے، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میں اخیاری ہو جاؤں تاکہ دیکھ کر آپ کو پہچان لوں۔ آپ نے دعا کی، مولا رب العزت نے اس کو بینائی عطا فرمائی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ وہ دیکھ کر پہچان گئی اور کہنے لگی کہ واقعی آپ عزیر ہیں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں لے گئی جہاں حضرت عزیر کے فرزند جن کی عمر 118 سال تھی اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی موجود تھے، اور چیخ کر بولی کہ مبارک ہو عزیر آ گئے۔ سب نے کہا کہ تو جھوٹی ہے۔ وہ بولی میں وہی اندھی لنگڑی بڑھیا ہوں، دیکھ لو ان کی دعا سے میں اچھی ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے 100 برس میں مردہ رکھ کر زندہ فرمایا۔ لوگ اٹھ کر ان کی زیارت کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت شریف حفظ تھی، آج کل اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو توریت شریف سنائیے۔ آپ نے توریت شریف سنائی نہیں بلکہ لکھوا بھی دی۔ ایک بولا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ بخت نصر کے ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے ایک جگہ توریت دفن کی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چلو تلاش کریں شاید مل جائے۔ جستجو سے وہ نسخہ ملا اور اس نسخہ مدفونہ کو حضرت عزیر کے لکھوائے ہوئے نسخے سے مقابلہ کیا گیا تو حرف بحرف مطابق نکلا۔ تب سب کو یقین ہوا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، اور یہودیوں نے اس کے بعد آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دیتا ہے اور 100 سال آپ مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا گدھا گل سڑ کر ہڈیاں اس کی بکھر جاتی ہیں، اور ان کا شربت اور ان کا کھانا 100 سال تک ویسے ہی صحیح سالم رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ لہذا اے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تم بگڑ گئے ہو تو صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ عظمت جو تمہارے اسلاف اور تمہارے بزرگوں کو عطا ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ عظمت تم کو پھر واپس ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دو۔ جس طریقے سے مولا رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہی جوانی 100 سال کے بعد عطا فرما دی، تو تمہاری بھی وہ حالت کہ جو
پہلے تھی، مولا تبارک و تعالی آج پھر تم کو وہ عطا فرما دے گا. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس آیت سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ وہ کون صحابہ ہیں کہ جو خود 40 سال کے جوان اور ان کے بیٹے 120 سال کے اور پوتے 90 سال کے بوڑھے تھے. تو جواب یہی ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جنہوں نے 100 سال کی مدت زمانہ موت میں گزاری، اور جب زندہ ہوئے تو خود وہی 40 سال کے جوان تھے، مگر آپ کی اولاد جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی اشاعت ہو، قرآن اور احادیث مبارکہ کا چرچا ہو. اللہ تبارک